السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1440 ہجری اسلامی سال میں ذوالحجہ کی 28 تاریخ ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، قرآن کریم پہلی امتوں کے حالات ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے بیان کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان لوگوں کے قصے میں، ان کے حالات میں عقل والے لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، پہلی کتابوں میں جو کچھ آیا قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وتفصیل کل شیء، ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ تاریخ پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ ام القرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ پورا قرآن اس کا خلاصہ ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اور یہ جو تاریخ ہے وہ 2-3 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دی۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی زندگی، اللہ کے نیک بندوں کی، صالحین کی، شہداء کی اور صدیقین کی اور انبیاء کی ساری زندگی ان 2 لفظوں میں آ گئی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ اب قرآن مجید میں بکھرا پڑا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ، پھر جناب نوح علیہ السلام کا قصہ، پھر جناب ہود علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، آخر کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے تاریخ کا ایک سلسلہ جو ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ منعم علیہ لوگ تھے جن پر انعام ہوا، جو مغضوب علیہ نہیں تھے، ضالین بھی نہیں تھے۔ مغضوب علیہ کا معنی جس پر اللہ کا غضب ہوا، اور ضالین کا معنی جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق بھائیو یہ ہے، غصہ اس پر زیادہ ہوتا ہے جس کو بات کا علم ہو، سمجھتا ہو، پھر جان بوجھ کر اس کی مخالفت کرے، یہ ہے مغضوب علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہود ہیں، صرف یہود نہیں، مطلب یہود کی جو خصلت ہے نا کہ علم ہونے کے باوجود صاف لفظوں میں انہوں نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے ایک بڑے شخص سے کہ بھائی تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرا ذکر پہلی کتابوں میں تم پاتے ہو، مجھے نبی مانتے ہو کہ نہیں؟ کہتا ہے نبی مانتے ہیں، لیکن آپ ان پڑھ عرب کے لوگوں کے نبی ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے آپ نبی نہیں۔ اب بندہ خدا سوچ، جب تو یہ کہہ بیٹھا کہ یہ بندہ نبی ہے، چلو عربوں کا نبی صحیح، ان پڑھوں کا نبی صحیح، مگر نبی غلط بیانی کر سکتا ہے کبھی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ساری آدم کی اولاد پوری کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے،
اور تم کہہ رہے ہو نہیں ہم تمہاری نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناء. اس طرح ان کو یقین تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا جس طرح اپنے بیٹوں کے متعلق یقین ہے. بلکہ ان کے جو لوگ مسلمان ہوئے چند، انہوں نے کہا ہمیں اس سے بھی آپ کے نبی ہونے کا زیادہ یقین تھا جتنا اپنے بیٹوں کا یقین ہے. بیٹوں کے متعلق تو ہو سکتا ہے کہ امکان ہے ان کی ماں نے کوئی خیانت کی ہو، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق ہمیں کوئی شک شبہ نہیں. پھر ضد کی وجہ سے نہیں مانا. اچھا، والین سے وہ مراد ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، گمراہ ہیں، بھولے ہوئے لوگ ہیں. عشق میں آ کر کہا مسیح تو خود اللہ ہی تو ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. فرمایا یقیناً وہ لوگ راہ راست سے بھٹک گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم ہی تو ہے، کیا فرق ہے. اور آگے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. جنہوں نے کہا تین میں سے ایک، اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، تین ملتے ہیں تو اللہ بن جاتا ہے. یہ مسیح علیہ السلام کی محبت میں، عشق میں گمراہ ہو گئے، اللہ کے راستے سے بھٹک گئے. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے تاریخ بیان کرتا ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے. مظلوموں کے قصے بھی بیان کرتا ہے، پھر اپنی رحمت کا قصہ بھی بیان کرتا ہے. ان مظلوموں میں سے ایک مظلوم قوم بنی اسرائیل بھی تھی کہ یہ لوگ فلسطین کے رہنے والے تھے، کنعان کے رہنے والے تھے، شام کے سمجھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مصر میں آنے کا ایک ذریعہ بنا دیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے والد سے بہلا پھسلا کر اس کو لیا اور آ کر ایک دور دراز ایک اجڑے ہوئے کنویں میں پھینک کر چلے گئے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی اب رحمت تھی نا کہ جسے کنویں میں پھینکا گیا، جتنا اس کو گہرا پھینکا گیا اس سے زیادہ اللہ نے اس کو بلندی عطا فرمائی. لیکن آزمائشیں بڑی ہوئی، فروخت ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، فروخت ہو گئے، غلام بن گئے، پھر تہمتیں لگ گئیں، پھر جیل میں چلے گئے. حسن ان کے لیے آزمائش بن گیا. خوبصورتی اللہ نے حسن دیا تھا، بے پناہ حسن تھا. اور اللہ نے پھر جب اس آزمائش سے جیل سے نجات عطا کی جو حسن کی وجہ سے مصیبت ان کی جان پر آئی تھی، تو علم کی بدولت تعبیر کی، علم تعبیر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل سے بھی نجات عطا فرمائی، حکومت میں بھی حصہ عطا فرما دیا. وقت کے بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین. آج کے بعد سلطنت کے امور میں سب سے خاص آدمی میرے نزدیک آپ ہیں. انہوں نے کہا پھر یہ جو قحط پڑھنے کا واضح اشارہ ہوا ہے آپ کو خواب میں، 7 سال آپ ملک میں بہترین خوشحالی ہوگی، غلہ عام ہوگا، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، جو کچھ. اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ تم نے کرنا کیا، کہ وہ جو غلہ بے حساب پیدا ہوگا اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو سنبھال لینا ہے. سنبھالنا اس طرح نہیں کہ اس کے گندم کے دانے رکھ لو، اس کو تو سسری کھا جائے گی. اس لیے گندم کو اس کے سٹوں میں ہی رہنے دو، صرف اتنی گندم صاف کرنی ہے جتنی تمہیں کھانی ہے. اور اس میں کیا تھا، ساتھ ساتھ انسان بھی کھاتے جائیں گے، ساتھ ساتھ بھوسا جو ہے وہ جانور بھی کھاتے جائیں گے. قحط کے زمانے میں کیا اللہ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی تھی جناب یوسف علیہ السلام کو. بہرحال یہ عروج کا زمانہ تھا. وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو
یوسف علیہ السلام کے سامنے بے بس لا کر آخر کار جب وہ تیسری دفعہ ہے نا، تیسری دفعہ انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام پہچانتے نہیں تھے، نے کہا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی ہی تکلیف پہنچی، غربت ہے سر سے اونچی، پیسہ ہمارے پاس نہیں جس سے ہم غلہ خرید سکیں، کچھ سامان لے کر آئے ہیں، تھوڑے کو کالے ہیں، کچھ اس طرح پنیر ہے، کوئی ٹوٹی پھوٹی چند چیزیں جن کی کوئی بضاعت مزجات کچھ قدر و قیمت نہیں ہے، وہ لے کر ہم آئے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں آپ گندم پوری جو ہم آئے ہیں 10 آدمی آئے ہیں تو ہمیں پورا غلہ دیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پر صدقہ کریں، صدقہ کریں۔ یہ وہ شیر جوان تھے، اللہ جب جھکاتا نا بڑے بڑے لوگوں کو جھکا دیتا، بڑے بڑے لوگوں کو جھکا دیتا۔ نہ سمجھ آئے تو کل تک پاکستان میں جن کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ ان کا سورج تو غروب ہونے والا ہی نہیں ہے، وہ سب جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، کبھی کوئی درخواست کرتے ہیں، کبھی کوئی درخواست کرتے ہیں۔ یہ پاک پروردگار کے سلسلے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے سلطنت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ساری بھلائی صرف تیرے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدیر اور قادر کا فرق سمجھنا ہے۔ قادر میں نے قدرت رکھنے والا، تو قدیر مبالغے کا صیغہ ہے، پوری قدرت رکھنے، ہر طرح کی مکمل قدرت یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وقت تھا پھر یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا آپ ان کے سامنے ظاہر کر دیا اور ساتھ ہی کہا جاؤ اور یہ میری قمیص لے جاؤ۔ والد صاحب جو رو رو کر ان کی آنکھیں وہ ضائع ہو گئی ہیں، نابینے ہو گئے ہیں، تو یہ ان کے چہرے پر ڈالنا، ان کی نگاہ ٹھیک ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے مصر سے وہ لوگ چلے اور ادھر کنان میں بیٹھے ہوئے جناب یعقوب علیہ السلام ان کے والد ماجد کہنے لگے اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بابا جی کی عقل خراب ہو گئی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کی مرضی ہے نا، میل 2 میل کے فاصلے پر کنویں میں پڑے ہوئے شخص کے متعلق خبر نہیں ہو سکی بیٹے کے متعلق کہ وہاں بیٹا پڑا ہوا، پھر اس کو نکالا گیا، نہیں پتا چل سکا کہاں گیا، کہاں فروخت ہوا، کہاں تہمتیں لگی، کہاں جیل میں پڑا ہوا ہے، کہاں سلطنت اس کو عطا ہوگی، کچھ پتا نہیں ہے۔ اور رو رو کر آنکھیں اللہ کے اس برگزیدہ پیغمبر کی سفید ہو گئی، نظر کی روشنی چلی۔ اور جب اللہ بتانے پہ آیا اور مصر سے قمیص چلی ہے اور فلسطین میں بیٹھا ہوا کہتا ہے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ خیر یہ ہے عروج کا زمانہ۔ پھر ہوتا یہ ہمیشہ اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، کسی اور کا تم پر کوئی ظلم زیادتی نہیں، اللہ کی تمہارا اپنا کام۔ جب وہ مشرکوں کے قبطیوں مصریوں کے ساتھ رہ رہ کر ان کی عادتیں خراب ہو گئیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ عزت بھی باقی نہ رہی، مقامی لوگوں نے سلطنت قابو کر لی اور ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا، نہ ان کو نکلنے دیتے تھے اور سارے کام، کھیتوں کے کام ان سے اور گھروں کے کام ان کی عورتوں سے، اور اس خطرے سے کہ ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تو یہ پھر تعداد کی زیادتی کی وجہ سے یہ پھر قابض ہو جائیں گے، ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیتا۔ کوئی بھائیو تھوڑا ظلم نہیں ہے، بہت ہی بڑا ظلم ہے تاریخ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ سب کچھ تھا، ان کی بد عملیاں بھی تھیں، لیکن ایک ان میں خوبی بھی تھی۔ وہ خوبی کیا تھی؟
اچھا آپ غور کریں کہ مصر کے بادشاہ قبطی جو تھے گائے کو پوجنے والے مشرکین تھے نا، اور بادشاہ کو بھی رب مانتے تھے، انا ربکم الاعلی کہتے تھے۔ اچھا تو یہ ان کے کیوں بندے قتل کرتے تھے؟ کبھی سوچا؟ صرف بات یہ تھی کہ ان کو اصرار تھا کہ ہم مسلم ہیں، ہم ہندو نہیں ہو سکتے کسی صورت، ہم ہندو قبطی مصری مشرک بت پرست ہم کسی صورت نہیں ہو سکتے، اگرچہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے عقیدے کچھ خراب ہو چکے تھے، ایسے خراب عقیدے ہو چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا، جب پار کر کے چلے گئے نا سمندر سے، ان کہا گائے ذبح کرو بھائی۔ اب گائے کا تقدس ساتھ رہ کر ان کے دماغ میں بھی پڑ چکا تھا، کوشش ان کی یہ کہ اب کسی طرح سے جان چھوٹ جائے، مگر اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو۔ دیکھو انہوں نے کتنے بہانے، کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، موسیٰ اپنے رب سے کہو ہمیں ذرا بتائے کس قسم کی گائے، کیا گائے، اور بندہ خدا کوئی گائے پکڑ کر ذبح کر دو، یہ کیا وہ کس قسم کی گائے؟ اچھا اب جب سوال ہوا تو پھر جواب کی وجہ سے کچھ سختی ہو گئی، خاص قسم کی گائے، انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے، درمیانی عمر کی۔ اچھا اب چاہیے تھا نا کوئی جوان گائے لے کر ذبح کر دیتے، مگر وہ جو حجتیں زیادہ ہوتی ہیں نا، مانا رامی اور حجتیں ڈھیر، وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو بتائے رنگ کیا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی گائے ہے، فاقع لونہا، رنگ اس کا گاڑھا ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا۔ اب اور ذرا مشکل ہو گیا نا، ابھی کر لو۔ اب پھر ایک اور سوال تھا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے کس قسم کی گائے، کیسی گائے ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں جوان ہو تو جوان گائے تو بے شمار ہے، اور کہتے ہو زرد تو زرد گائے تو بے شمار ہے، تو اب ذرا بتائیں بھی کون سی گائے ہونی چاہیے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یہ جملہ ان کی زبان سے ایک اچھا نکل گیا، انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کو توفیق ملنی کوئی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، بقرۃ کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں یا عربی لغت میں اس کا معنی گائے ضروری نہیں ہے، بقرۃ گائے کو بھی بقرہ کہتے ہیں اور بیل کو بھی بقرہ کہتے ہیں، جس طرح شاتن ہے نا، شاتن کا کیا معنی ہے بھائی؟ بکری نہیں، ایک بکرا ہو وہ بھی شاتن ہے، بکری ہو وہ بھی شاتن ہے، بھیڑ ہو وہ بھی شاتن ہے، اور چھترا ہو وہ بھی شاتن۔ یہ جو تا ہے نا یہ ایک کا معنی دیتی ہے، بقرۃن ایک بیل یا ایک گائے، ایک شاتن ایک بکرا یا ایک بکری۔ اب اللہ جانتا ہے وہ گائے تھی یا بیل تھا، اس لیے مترجمین جو ہیں قرآن مجید کے بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بیل ذبح کرو، اور بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کیا ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ دونوں ترجمے ٹھیک، اور اب وہ گائے تھی یا بیل تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اب جب یہاں بات آ کر ٹھہری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہا بقرۃ لا ذلول، وہ ایسا بیل ہے یا گائے ہے جو کسی کام میں اس کو نہیں لگایا گیا، نہ تثیر الارض، نہ تو وہ ہل چلاتا ہے، ولا تسقی الحرث، نہ کھیت کو پانی پلاتا ہے۔ بیل ہے یا گائے جو بھی ہے وہ کام میں لگا ہوا نہیں۔ فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، قریب نہیں تھے کہ کرتے مگر بہرحال کر گزرے۔ میں نے یہ تھوڑی تفصیل اس لیے کر دی ہے کہ
گائے پرستی کرنے والی قوم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے دماغ میں بھی کچھ شرک کے اثرات آ چکے تھے، لیکن ان کو ضد یہ تھی کہ ہم مسلمان ہیں. بس یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ اصرار کہ ہم مسلم ہیں، یہ بت پرست ہے، یہ مشرک ہیں، ہم مسلم. بس یہ تھا بھائیو فرق مصر کے لوگوں کا اور بنی اسرائیل کا. اور وہ کیا اللہ نے ان کو یعنی نافرمانی کرتے تھے تو وہ بھی بڑی سخت کرتے تھے، سیدھا ہی کہہ دیتے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک صاف اللہ کو نہ دیکھیں ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں. لو جب اکڑ جاتے تھے اکڑ جاتے تھے، اور جب مان جاتے تھے پھر کس حد تک بیٹے ذبح ہو رہے ہیں، بیٹے ذبح ہو رہے ہیں، عورتوں کی بے آبروئی آبرو ریزی ہو رہی ہے. گھروں میں جو کام کریں جوان لڑکیاں ان کی عزت پھر کون روک سکتا ان کو. عورتوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، لڑکے قتل ہو رہے ہیں، مگر وہ ہندو ہونے کے لیے تیار نہیں، قبطی ہونے کے لیے، فرعون کو رب ماننے کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہے. وہ اپنا تشخص قائم رکھے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جب جوش آیا تو اس نے پھر فرعون کے گھر میں ان کو نجات دلانے والا شخص فرعون کے گھر میں پالا. اور اس سال پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام جس سال وہ لڑکے قتل کرتے تھے نا، ایک سال پھر انہوں نے چھوڑ دیا قتل کرنا، اس سال ہارون پیدا ہوا اور اگلے سال موسیٰ علیہ السلام کی باری تھی. اور پھر اللہ نے ان کی حفاظت کی، دشمن کے گھر میں پرورش کی. اور تمام اس وقت کے علوم و فنون جو تھے، سپاہ گری کے، لڑائی کے، یعنی بادشاہ کے بیٹے کی حیثیت سے پرورش ہوئی نا، کہ وہ ولی عہد کہ اب حکومت یہ موسیٰ علیہ السلام نے کرنی. اللہ اکبر. بھائیو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ساری تاریخ آپ جانتے ہیں. وہ جب مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ سب کچھ ہوا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. انہوں نے شکنجہ اور مضبوط کس دیا. اللہ نے فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ. جب جادوگر اور اس کے حواری جو تھے جتنے سب ناکام ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں، ان کے سانپ جو تھے، رسیاں تھیں، سب کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بنا ہوا سانپ کھا گیا. ان کی پھر وہ جو تھی نا گرفت اور سزا اور وہ قسم قسم کی ان پر سختیاں، وہ کچھ نرم پڑ گئی. جب نرم پڑ گئی نا، پھر اس کے سرداروں نے پھر اس کو ابھارا. کہتے ہیں اتذر موسیٰ و قومہ، آپ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلے چھوڑ رکھا ہے لیفسدوا فی الارض، کہ یہ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، نہ آپ کو مانتے ہیں نہ آپ کے خداؤں کو مانتے ہیں. فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے، پھر دوبارہ یہ حکم جاری کریں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان پر پوری طرح سے غالب ہیں، یہ ہمارے پنجے میں ہیں، یہ نکل نہیں سکتے. ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل اللہ کے بندو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ یورثها من یشاء، یہ جو بڑھ کے مار رہے ہیں نا، یہ زمین کسی کے باپ کی نہیں، اللہ کی زمین ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. اور قریب ہے کہ اللہ تمہیں یہ سلطنت عطا کرے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو. انہوں نے پھر وہ مایوسی والی بات کی، کہتے اوذینا من قبل ان تأتینا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اسی طرح ہمارا یہ حال تھا. ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اسی مصیبت میں گرفتار ہیں. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل قریب وقت آ رہا ہے، اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں نائب بنائے گا، ان کی جگہ پر حکومت دے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو.
لو جی اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون کا اور اس کی قوم کی آزمائش ہوئی کہ کسی آزمائش سے ہی متاثر ہو کر یہ بنی اسرائیل کو آزاد 2 چیزیں لے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون. ایک یہ تھا کہ غیر اللہ کی پرستش مت کرو, ایک اللہ کی بندگی کرو, اور دوسرا اس مظلوم قوم کو آزادی دے دو جو تم ان کے بچے ذبح کرتے ہو اور ان کو نکلنے بھی نہیں دیتے ہو, میرے ساتھ ان کو بھیج دو, ان کو آزادی دے دو. آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی آزادی کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جا کر فرعون سے مطالبہ کرو اس قوم کو آزاد کر. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا آزمائش آئی, بارشیں ہوئیں کو بے حساب. ارسلنا علیہم طوفان, بارش آئی بے حساب, سیلاب آئے, گھر برباد ہو گئے, بارش تھمتی نہ تھی. کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک, تیری رب تعالیٰ کے ہاں بڑی بات ہے, تو دعا کر. لئن کشفت عنا الرجز, اگر تو نے یہ عذاب ہم سے ٹال دیا, لنؤمنن لک, ہم تجھ پر ایمان بھی لائیں گے, ولنرسلن معک بنی اسرائیل, تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے, آزادی دے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی, یا اللہ یہ اب دیکھ مان رہے ہیں کہ یہ ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزادی بھی دے دیں گے, یا اللہ ان پر رحم فرما, یہ عذاب ٹال دے. لو جی بارش تھم گئی, ٹھیک ہو گئے, معاملہ درست ہو گیا. اچھا, فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون, جب ہم نے ان سے وہ عذاب ٹالا ایک مدت تک, ایک وقت تک کے لیے عذاب ٹال دیا. اذا هم ينكثون نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے کہا تھا آزادی دو گے, کہتے کون سی آزادی, کون سا وعدہ, کوئی وعدہ نہیں ہم نے کیا, مکر گئے, عہد کو توڑ دو. لو اب اللہ تعالیٰ کا اس سیلاب کی وجہ سے فصلیں ہوئی بے شمار, ہر طرف گندم ہی گندم اور غلہ ہی غلہ. اللہ نے پھر دوسرا عذاب بھیجا ان کی اس ضد کی وجہ سے, ایمان نہ لانے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ دیکھو نا کس طرح بار بار موقع دے کر پھر جا کر بڑا عذاب بھیجتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے کئی عذاب ان کو دیتے, سزائیں دیتے ہیں تاکہ سمجھ جائیں. اب جب انہوں نے پھر انکار کیا تو جب فصل جوبن پر تھی نا ہر طرف, تو مکڑی آ گئی, ٹڈی دل آ گیا, وہ کھا گیا ساری فصلیں, کھا رہا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس, موسیٰ دعا کر یہ ٹڈی دل کسی طرح سے ختم, ہمارا تو ساری کمائی ساری محنت برباد ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام پھر, پیغمبر کا دل تو بڑا نرم ہوتا ہے نا, پھر وہ وعدہ بھی کر رہے تھے ہم ایمان بھی لائیں گے اور آزادی بھی دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی. پھر جب وہ مکڑی کا سلسلہ ختم ہوا اور کچھ جو بچا کچا, تو پھر وہ اپنی پرانی ڈگر پر چلا, اور جو کچھ تھوڑی بہت بچی تھی گندم یا غلہ, وہ زمین تو بڑی زرخیز تھی مصر کی زمین, اور نمی بھی بہت تھی, وہ پھر غلہ کا ہوا. پھر انہوں نے پھر عہد توڑ دیا. اب جب وہ غلہ لے کر گھروں میں گئے نا, پھر اللہ کی طرف سے پھر عذاب آیا. ارسلنا علیہم الطوفان والجراد, ہم نے ان پر سیلاب طوفان بھیجا اور مکڑی ٹڈی دل بھیجا. ہاں, والقمل, اب سسری پڑ گئی, پوری بوری پیستے ہیں تو آدھا کلو یا پاؤ اس میں سے آٹا نکلتا, باقی کچھ بھی نہیں نکلتا. اب کھانے کو ترسنے لگ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست, لئن کشفت عنا الرجز, آپ یہ عذاب ٹال دیں, ہم ایمان بھی لائیں گے, بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ دیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی. وہ سسری اور گندم کے کیڑے اور غلے کے ختم ہوئے, پھر وہی پہلی حالت کر. اچھا,
اب ایک اور عذاب اللہ کی طرف سے ہے، والضفادع، پھر ہم نے مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، جو کھانا کھانے لگتے ہیں مینڈک اچھل کے اس برتن کے اندر آ جاتے ہیں، زندگی ان کی عذاب بن گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی۔ جب وہ مینڈکوں کا عذاب ختم ہوا نا، پھر اسی اپنے کفر پر کہتے ہیں ہم نہیں بنی اسرائیل کو بھیجا۔ پھر آخری عذاب جو اس سلسلے کا آیا وہ تھا والدما، جو کھانے کی چیز رکھتے ہیں، آب و ہوا میں ایسا زہر اللہ نے رکھ دیا کہ جو کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز جس برتن میں وہ خون سے بدل جاتی ہے، خون سے بدل جاتی ہے۔ اب اس کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ سالن ہے وہ خون سے بدل گیا، اور مس گیا، گندا ہو گیا، بدبو آنے لگ گئی۔ پینے کی چیزیں ہیں وہ خون سے بدل گئی۔ پھر انہوں نے دعا کی درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی۔ اب انہوں نے ایک لفظ بولا، کہتے ہیں مہما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، جتنے مرضی تو چیزیں دکھا لے یہ سب تیرے جادو ہے، ہم تجھ پر کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ادھر انہوں نے پھر ایک حکم یہ جاری کیا کہ بنی اسرائیل کو اکٹھا مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اکٹھے نہیں ہو سکتے نماز کے بہانے سے۔ مسجدوں میں یہ جو آتے ہیں اس پر پابندی ہے، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دفعہ 44 چھوڑ کر پتہ انہوں نے 45 کا 48 لگا دی کہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، مسجد میں آ سکتے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس میں اوحینا الی موسیٰ و اخیہ، ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو وحی کی کہ اپنی قوم سے کہو کہ اپنے گھر قبلہ رخ بنا لو، گھر قبلہ رخ بنا لو، اور گھروں میں اپنا کٹھے ہو کر نماز پڑھنی شروع کرو۔ اب گھر میں داخلے سے تو کوئی نہیں روک سکتا، مسجدوں کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر گھروں کے اندر اللہ کے ان بندوں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا، موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت گئے تھے، بڑی سخت پھر انہوں نے بد دعا کی، جس طرح نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یا اللہ زمین پر ان کافروں کا ایک بندہ باقی نہ رہا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ نوح تیری قوم میں سے جو مسلمان ہو چکے اب کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوگا۔ 950 سال کے صبر کے بعد اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے دعا کی، یا اللہ اگر کسی نے ایمان اب نہیں لانا نا تو ان سب کو غرق کر دے، سب کو برباد کر دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، کہتا ہے ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، یا اللہ تو نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں اتنے مال اور اتنے اسباب دے رکھے لیضلوا عن سبیلک، تیرے بندوں کو گمراہ کرتے پھرتے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مال ختم کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دل سخت کر دے جب تک ان کو سزا نہ ملے، ان کو ایمان کی توفیق ہی اپنا دینا۔ اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا ہو چکی قبول، اب سیدھے راستے پر ڈٹے رہے۔ حکم ہوا بھائی پورے مصر میں اطلاع دے دو اپنے بندوں کو، فلاں دن پر فلاں جگہ پر سب نے اکٹھے ہونا ہے اور ہم نے مصر چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ تمام بستیوں میں سے، تمام شہروں میں سے، جہاں جہاں کوئی اسرائیلی تھا سب اکٹھے ہو گئے اور وہاں سے نکل پڑے۔ اب ایک راستہ جو نکلنے تھا مصر سے، وہ ایک ایسا راستہ تھا کہ جہاں کبھی سمندر کا پانی آ جاتا تھا، کبھی ہٹ جاتا تھا۔ تو اس خیال سے کہ اب وہاں جاتے ہیں اور بہت زیادہ لمبا سفر کا موقع نہیں ہے تو یہ مختصر راستہ نکل جائیں گے۔ جب وہاں پہنچے پیچھے سے فرعون، اس نے بھی اپنے لشکر لیے، سارے ملک میں سے اکٹھے، پتہ نہیں ایک دن اکٹھا کرتا رہا، 2 دن 3 دن، وہ بھی چلتے رہے۔ جب وہاں پہنچے تو آگے سمندر، وہ پانی بڑھ کر نہ اس خلیج میں بھی آ چکا تھا، آگے راستہ ہی کوئی نہیں تھا، سمندر تھا۔ وہ اسرائیلی کہنے کہ موسیٰ تو نے مروا دیا، اب آئیں گے فرعونی، وہ تو ہمیں قتل کر دیں گے۔ کہا فکر مت کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا اپنی لاٹھی مار اس پر، انہوں نے لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے اور پانی کا ہر حصہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ قرآن میں پانی کو اللہ نے پہاڑ کی طرح کھڑا کر دیا، 12 قبیلے پار ہو گئے۔ پیچھے فرعون آیا تو فرعون
اب اس کی خدائی کا دعویٰ اس کو روک نہیں سکتا تھا، گھوڑا بھی منہ زور ہو گیا، وہ آگے اور دوسرے اس کے پیچھے، جب درمیان میں آیا تو وہ پانی برابر ہو گیا۔ صحیح بخاری میں ہے، بلکہ قرآن میں ہے، کہتا ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے لگا نا، کہتا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، میں مسلمان۔ اللہ نے فرمایا آل آنا، اب کوئی فائدہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں، جب عذاب آ جائے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دن بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا ہر سال روزہ رکھا، بنی اسرائیل بھی روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے، فرمایا یہ کیا روزہ رکھتے ہیں؟ کہا جی یہ بڑا عظیم دن ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات بخشی تھی۔ فرمایا ہمارا حق زیادہ ہے، تو آپ نے پھر روزہ رکھا، روزے کا حکم دیا، تمام محلوں میں پیغام بھیج دیا جس نے روزہ رکھا ہے وہ پورا کرے، جس نے روزہ نہیں رکھا اب میرا اعلان سن کر کوئی چیز مت کھاؤ، شام تک پورا کرو۔ روزہ سب نے رکھا۔ اگلے سال رمضان شریف فرض جب ہو گیا نا تو پھر آپ نے کہا جو روزہ عاشورے کا رکھنا چاہتا ہے رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ ایک گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سبب بن جاتا ہے، بڑا اجر ہے۔ لیکن جب لوگوں نے بتایا نا یہ یہودیوں کو جب دیکھا اور آپ مخالفت کا حکم دیا تو آخری سال آپ نے فرمایا لئن عشت الی قابل، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں روزہ بھی رکھوں گا لیکن 9 کا رکھوں گا۔ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے کہ 10 کو نہیں رکھوں گا، 9 کو رکھوں۔ تو یہ بھائیو بہت بڑا ایک فضیلت کی بات ہے، اور موجودہ حالات سے اس کی مطابقت اس واقعے کی یہ ہے کہ جب اللہ بنی اسرائیل کو ان کے بیٹے ذبح ہوتے تھے اور اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے تو انشاءاللہ ہند کے مسلمانوں کا ہاتھ بھی اللہ پکڑے گا، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد ضرور ہوگی۔ اور جس طرح استقامت ڈٹے بیٹھے، یارو 26 دن ہو گئے، کرفیو 1 گھنٹے کا بڑا مشکل ہوتا ہے، 26 دن ہو گئے، پوری کشمیر کو انہوں نے جیل بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے۔ کیا مشورہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جہاز جوڑ کر اوپر سے جاتے ہیں، ان کو روکے کہ نہ روکے؟ کچھ کہتے ہیں روکو نا ان کو، ان بدبختوں کو۔ دوسرے کہتے ہیں تھوڑے سے پیسے جو ملتے ہیں وہ پیسے کدھر جائیں گے؟ کہتے غور ہو، غور کیا غور کر رہے ہیں؟ دشمنوں کو اپنی زمین سے اوپر سے گزرنے بند کرو ان کو۔ یہ ابھی تک سوچ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، نکل کر کہتے ہیں سڑکوں پر نعرے لگانے شروع کر۔ نعروں سے ان کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ یہ تو ان سے تعلق ختم کرو، جو تمہارے سفارتی تعلقات ہیں وہ ختم کرو، جس سے ان کو ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچتا ہے ختم کرو۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔